کچھ نہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اہل حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، وسعت اتنی کہ کائنات میں سما نہ سکے۔ یوں تو دو لفظوں سے دل بن جاتا ہے، لیکن وسعت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ کائنات میں نہ سما سکے۔ حضرات وسعتوں کو سمجھنا ہے تو کسی غیر کی بارگاہ میں نہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ اے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آپ بتائیے کہ اس کے مصطفیٰ میں جو دل بے قرار رہتا ہے اس کی وسعتیں کتنی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا یہ بتائیے دل کی وسعتیں کتنی ہے، دل کے اندر اللہ نے کتنی وسعت رکھی ہے، تو جواب سنو، حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں، سنو میرے دل کا یہ عالم ہے، میرے دل کی وسعت اتنی ہے کہ عرش جو ہے وہ میرے دل کے سامنے ایک نقطے کے برابر ہے۔ تو حضرات اس دل کی وسعتیں کیا ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن بے قرار رہتے ہیں، سکون نہیں رہتا ان کو۔ آپ کیسے عاشق ہو حضرات گرامی، آپ کیسے عاشق ہو کہ نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو اور آپ کو سکون نہیں ملتا؟ حال تو یہ ہے سکون اس کو نہیں ملتا ہے جس کا کوئی محبوب نہیں ہوتا ہے، سکون تو اس کو نہیں ملتا ہے جس کا کوئی دلبر نہیں ہوتا ہے، سکون تو اس کو ملتا ہے جس کی آنکھوں کا کوئی نور نہیں ہوتا ہے، سکون تو اس کو نہیں ملتا ہے جس کے دل کا کوئی چین نہیں ہوتا ہے، سکون تو اس کو نہیں ملتا ہے جس کے دل کے اندر کسی کے عشق کی دریا جو ہے طغیانی پر نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو آمنہ کے لال کے چاہنے والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں ہے، اور جہاں پر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں سے سکون جو ہے ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ سکون جو ہے قدموں میں آ کر کے دم توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتہ چلا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے چین و سکون اس کے گھر کی دہلیز پر موجود۔ کوئی نہ کوئی کمی ہے جو ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ حضرات ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے، ہم جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو کسرٹی پر تولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کمی کیا ہے۔ تو آئیے کسی اور کا سہارا نہیں لیتے ہیں، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثانوی ادب طے کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سنو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں تم میں سے کوئی بھی اس وقت صحیح معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے بیٹے سے، اپنے والد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیار اور محبت۔ بے شک اب حضرات ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میری محبت میں مجنون نہ کہا جائے۔ حضرات گرامی جب ہم حدیث کو جو ہے کسوٹی پر رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو تول کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ابھی ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں بیٹے کے ذریعے جو ہے ہم شریعت سے کھلواڑ کرتے ہیں، کہیں والد کی محبت کی راہ میں بہہ کر کے ہم شریعت کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرتے ہیں، شریعت کے قوانین پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کبھی لوگوں کی محبت میں ہم اپنی شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو اگر والد کی محبت، سرکار کی محبت کے آڑے ہے تو ابھی ہم مومن کامل نہیں ہیں، اگر بیٹے کی محبت، سرکار کی محبت کے آڑے آ رہی ہے تو ابھی ہم مومن کامل نہیں ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان جب کر دو گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ چاہو گے اس وقت آپ مومن کامل بن گے۔ تین طرح کی محبتیں، اعلیٰ کوالٹی کی محبتیں ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک آل کی محبت اور ایک جان کی محبت۔ حضرات آپ دیکھیں ساری محبتوں کا
یہ 3 محبتیں ہیں. حضرات گرامی انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے. ابھی صاحب خانہ نے بتایا یہاں کے 60 سے 70% لوگ دلی میں موجود ہیں. کیوں موجود ہیں؟ اپنے اس قصبے کو، اپنے اس شہر کو چھوڑ کر کے دلی میں کیوں موجود ہیں؟ تو ہر کوئی کہے گا کہ روزی روٹی کے لیے موجود ہے، کمانے کے لیے موجود ہے. پتا چلا حضرات گرامی انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بچوں کی جدائی برداشت کرتا ہے، وہ بیوی کی جدائی برداشت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت سے چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں جایا کرتا ہے کمانے کے لیے. حضرات گرامی بھوکے رہ کر کے وہ مال کو کما رہا ہے، کبھی ایک ٹائم کھانا کھاتا ہے، کبھی بارش میں سو رہا ہے، کبھی پسینے میں بھیگ کر کے وہ محنت کرتا ہے، لیکن دولت کو جمع کرتا ہے، پیٹ کاٹتا ہے لیکن دولت کو جمع کرتا ہے. پتا چلا انسان کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے محبت ہے تو دولت سے محبت ہے، مال سے پیار ہے. لیکن حضرات ایک محبت ایسی بھی ہے جو مال کی محبت سے بڑھ کر ہے. دانشوران قوم و ملت سے پوچھو وہ کون سی محبت ہے، تو ہر کوئی پکار کر کے کہے گا وہ آل کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے. اس لیے کہ ہم نے بارہا مشاہدہ کیا ہے جب کسی کا لخت جگر، نور نظر، بڑھاپے کا سہارا جب بیمار ہوتا ہے تو باپ اسے ہاسپٹل میں لے جاتا ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بچ پائے گا، اسے RCO میں بھرتی تو کر دیا گیا ہے لیکن اس کی زندگی کی چند سانسیں بچی ہیں. تو وہ باپ جو بوڑھا ہو گیا کماتے کماتے، حضرات گرامی وہ باپ جا کر کے ڈاکٹر کے سامنے گھٹنوں کے بل ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری ساری کمائی لے لو، جو میں نے دلی میں کمائی تھی وہ بھی لے لو، جو میں نے بمبئی میں کمائی تھی وہ بھی لے لو، میری زمین بھی بک جائے تو مجھے یہ گوارا ہے لیکن میرے بچے کو بچا لو. پتا چلا کہ مال کی محبت سے بڑھ کر اگر کوئی محبت ہے تو وہ آل کی محبت ہے. آل کی محبت سے بڑھ کر بھی کوئی محبت ہے جو ساری محبتوں میں سب سے اونچی اور اعلیٰ محبت مانی جاتی ہے، وہ جان کی محبت ہے. آپ دیکھیں کسی کی بیوی حمل سے ہو، پریگننٹ ہو اور ڈیلیوری کا وقت ہو، اسے ہاسپٹل لے جایا جائے، اس کی حالت نازک ہو جائے، ڈاکٹر کہنے لگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا تو ماں بچے گی یا اولاد بچے گی. تو حضرات گرامی وہ باپ جس نے سب کچھ اپنی اولاد پر قربان کر دیا تھا، وہ باپ جس نے اپنی ساری کمائی بیٹے کے لیے لٹا دی تھی، ڈاکٹروں کے قدموں پر ڈالتی تھی، اس نے زمین کے کاغذات بھی رکھ دیے تھے، اپنے خزانے کے منہ بھی کھول دیے تھے، اپنے اکاؤنٹس کو خالی کر دیا تھا. وہ باپ جس نے اپنی FD بھی توڑ دی تھی، حضرات گرامی وہ باپ بھی دوسری اولاد کے لیے یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ماں رہے گی تو سب کچھ رہے گا. ڈاکٹر صاحب آل نہیں چاہیے، جان کو بچا لو. پتا چلا سب سے بڑھ کر اگر کوئی محبت ہے تو وہ جان کی محبت. اب آؤ پلٹ کر آمینہ کے لال کی بارگاہ میں، اب آؤ پلٹ کر رب کردگار کے محبوب کی بارگاہ میں، اب آؤ پلٹ کر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. حضرات گرامی وہ جو ان تینوں محبتوں کو آمینہ کے لال کی محبت پر قربان کر دے اسی کو مومن کامل کہتے ہیں. کہتی ہے کہ محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جیت ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. بات چل رہی تھی دل کی، آؤ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں بھی چلتے ہیں، ان سے بھی سمجھ لیتے ہیں دل کی وسعتیں کیا ہیں. ایک دن ایک مرید صادق نے دیکھا حضرت جنید بغدادی کو گھٹنوں کے، حضرت سید الطائفہ بایزید بستامی کو، جنید بغدادی کا واقعہ تو میں بتا چکا، وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں، نظر آسمان کی طرف ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. پیارے آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، توبہ کریں. رب کی خشیت ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، ہم نکمے، ہم جو ہے بہت ہی ڈھیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. چوریاں کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. شریعت مصطفیٰ کی جو ہے ہم جو ہے پاسداری نہیں کرتے. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के जो कवानीन हैं उन पर अमल नहीं करते। लेकिन देखो हजरत बायजीद बुस्तामी को, प्यारे जो है आंखों से पानी के आंसू नहीं बह रहे हैं, मुरीद सादिक ने देखा कि आपकी आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, हमें सबक हासिल करना चाहिए हजरत बायजीद बुस्तामी से कि जब रब की खशीयत उनके दिल पर असर करती है, जब रब का डर उनके दिल पर असर करता है, तो उनकी आंखों से पानी के आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू निकलते हैं। आज हम दिनों रात गुनाहों में डूबे रहते हैं, हमारा रोम रोम गुनाहों में डूबा हुआ है, पूरा वजूद गुनाहों के बोझ के तले चीखो पुकार मचा रहा है कि मौला की बारगाह में तौबा कर ले। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें सजदों की तड़प नहीं होती है, हमें जो है अल्लाह तबारक व तआला की खशियत हमारे दिलों के अंदर असर नहीं करती है, हम रब की बारगाह में तौबा नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को जो है पसंद फरमाता है जो तौबा करते हैं। इसलिए मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। मेरे नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो, अपने गुनाहों से रोया करो। जब भी खाली वक्त हो मस्जिदों के अंदर चले जाओ, अंधेरा कर लो, अपने घरों के कमरे में चले जाओ, अंधेरा कर लो, अपने रब का जिक्र करो, रब की बारगाह में अकेले में गिड़गिड़ाकर माफिया मांगा करो। इसलिए कि जो है जो तौबा कर रहे हैं उनको मेरा रब पसंद फरमाता है। तो बात चल रही थी, हजरत बायजीद बुस्तामी घुटनों के बल खड़े हुए हैं। मुरीद सादिक ने पूछा कि ऐ पीरो मुर्शिद, आपकी ये क्या शान है, रब की खशियत इतनी ज्यादा आपके दिल के अंदर है कि आप खून के आंसू बहा रहे हैं, हमारे अंदर से तो पानी के आंसू भी नहीं निकलते हैं। जरा बताइए कि ये रब की खशियत आपके दिल के अंदर कैसे पैदा हो गई कि आप खून के आंसू बहा रहे हैं? तो हजरत गिरामी सुनो गौर से, हजरत बायजीद बुस्तामी क्या जवाब देते हैं? कहते हैं मुरीद सुनो, अभी मैं 2 कदम में अर्श पर गया था, 2 कदम में अर्श पर गया था। अल्लाहु अकबर, 2 कदम में अर्श। अर्श कहां पर है? एक उलमाए किराम की बारगाह में आप सानू अदब तय करेंगे तो पता चलेगा। 7वां आसमान का सफर कर लो, उससे भी कहीं परे अर्श आजम है हजरात गिरामी। और लेकिन बायजीद बुस्तामी को देखो, वो क्या कह रहे हैं कि मैं 2 कदम में अर्श पर गया था। और ये जो कमीने हैं, जो नाहंजार हैं, जो नबी मुहर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने का दावा तो करते हैं लेकिन मुर्तद हो चुके हैं, ये कहते हैं कि नबी मेराज में कैसे तशरीफ ले जा सकते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि कुंडी भी हिलती रहे, बिस्तर भी गर्म रहे और वुजू का जो पानी है वो बहता रहे, और मेरे मुस्तफा 27 साल मेराज में गुजार करके आ जाए? तो उन कमीनों से मैं कहता हूँ, अरे गुलाम मुस्तफा की